الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. آج کی اس بابرکت تقریر میں حاضر ہونے والے تمام احباب، خواتین و حضرات کو، اور جس بچیوں نے آج یہاں پر اپنے مبارک تعلیمی سفر کا آغاز اور اختتام کیا ہے، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بچی کو بھی جس نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اور ان کے استاد محترم جنہوں نے ان کو بخاری شریف پڑھائی ہے، ان کے بقول کی بہت ہی لائق فائق بچی، اللہ اس کو علم نافع نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ پروفیسر صاحب کی بچی بھی یہاں زیر تعلیم ہے۔ اللہ اس بچی کے بھی اور تمام بچیوں کے مقدر روشن فرمائے۔ بخاری شریف جس کے بارے میں آپ علماء سے ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے بعد اہم ترین کتاب ہے، اسہل کتب بعد کتاب اللہ۔ اس کتاب کی ابتدا اور اس کتاب کی انتہا کن مبارک الفاظ پر ہے، اور اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا درد اور کیا پیغام سنا کر گئے ہیں۔ ابتدا کا مضمون بھی بہت عجیب اور انتہا کا مضمون بھی بہت عجیب۔ ابتدائی بات اگر سمجھ آ جاتی ہے تو ہم سب کے جتنے جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ان کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی نیت پر پہرا دے، اپنی نیت پر پہرا دے۔ زبان زد عام ہر بازار، ہر گلی کوچے میں کوئی دکان بھی بنتی ہے تو اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ اتنی زیادہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ یاد ہونے کے بعد اس کا معنی اور حقیقت ہم کھو جاتے ہیں، مطلب اور مفہوم کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر رحمان صاحب اور حضرت مفتی عبدالباسط صاحب، ان حضرات نے ماشاءاللہ بچیوں کو پڑھایا بھی ہوگا اور سب نے سنا بھی ہوگا۔ وہ تو ایک مدرس کا اور محدث کا کام ہے کہ وہ اس پر بحث کرے، اور بحث کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ میں ان بچیوں سے جو مخاطب ہوں کہ یہ بخاری شریف کس کی دعا کا نتیجہ ہے، کس کے ایمان پر لکھی گئی ہے۔ دعا کا نتیجہ تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہے، بخاری کے پیچھے بھی ایک عورت ہے جس کی دعا ہے، اور کس کے ایمان پر لکھی گئی۔ عورت کون ہے؟ اس عظیم خاتون
کا تذکرہ ضروری ہے، جو محمد بن اسماعیل امام بخاری کی والدہ ہے۔ ہم عام طور پر لوگ جب کوئی سبب نظر نہیں آتا تو سبب کے نظر نہ آنے پر ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی یہ اندھا ہے کیسے ٹھیک ہوگا، یہ بوڑھا ہے اس سے اولاد کیسے پیدا ہوگی، یہ مختلف قسم کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں۔ اب حضرت امام بخاری کے جو باپ تھے ان کی آرزو بھی یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو صاحب علم ہو، فہم ہو، امت کا رہبر ہو، یہاں تک کہ وہ بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسباب اور پیسے بھی رکھ کر جا رہا ہے، اور بیوی کہہ رہا ہے اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میرا جو بیٹا پیدا ہو اس کو تم نے دین کا عالم بنانا ہے۔ اب بیٹا کچھ عرصے کے پیدا ہوا، پڑھنے کی عمر کو پہنچنے لگا تھا کہ نابینا ہو گیا، نظر چلی گئی، یہ کام نہ کریں گے، نظر چلی گئی۔ اب جس وقت نظر ختم ہو گئی ہے، اسباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اندھا ہے نہیں پڑھ سکے گا، لیکن ماں دعا کا سہارا نہیں چھوڑتی، ماں مصلی بچھا لیتی ہے اور مصلی بچھانے کے بعد وہ اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ تو اندھوں کو بھی علم دے سکتا ہے، نابینوں کو علم دیتا ہے، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تو علم دینے پہ قادر نہیں ہے، لیکن یا اللہ میں آج اس مصلی سے تب اٹھوں گی جب اپنے بیٹے کی نظر لے کر اٹھوں گی۔ خدا کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے ایسا، اللہ کے ساتھ جنون چلتا ہے، نبی کے ساتھ نہیں چلتا۔ علماء کرام سے بھی ایک خاص گزارش ہے، آج کل یہ فتنے کا دور ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں کسی بھی بات سے پہلے 1000 بار سوچنا، اس لیے کہ زبان نبوت کے بارے میں جب بولے نا، اگر اس کی زبان پھسل گئی تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ اس پر بھی میں ضروری بات عرض کروں، آج کل یہ مناظرے اور مباحثوں کا زمانہ پھر دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے۔ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کا مقام یہ ہے، اس حدیث کا مقام یہ ہے، یہ اہل علم کی باتیں ہیں، یہ باتیں جہلا کی نہیں ہیں۔ اب جہلا کو اس سے کیا غرض ہے، وہ حدیث کو جانتا ہے، اور امت میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے روایات کے انکار سے شروع ہوئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے ان فتنوں نے سر اٹھایا، اور جی یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کوی ہے، اس کا اتنے روایات اس کے ٹھیک نہیں ہے، اس روایات کے اندر یہ سکم پایا جاتا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ آپ اعمال کے ڈھیر لگا دیں، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں، سینے میں رسول اللہ کا درد نہیں، تو آپ کا یہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ تو وہ جو خاتون ہیں
وہ دعا کرتی ہے اور دعا کر کے کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے تو بیٹے کو نظر دے دے۔ اب صبح کو جب حضرت امام بخاری اٹھتے ہیں، اپنی انگلیاں آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اللہ نے وہ بینائی ان کو واپس کر دی۔ تو جہاں امام بخاری کو اس کتاب کے لکھنے کا ثواب ہے، اس کے پیچھے اس ماں کو بھی اللہ نے بہت درجہ دینا ہے، بڑا مقام دینا ہے، جس کی دعا اور ایما پر یہ کتاب لکھی گئی۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کتاب کا آغاز جس حدیث کو لا کر کرتے ہیں، گویا آپ کو ایک نقطہ دے کے چلے گئے، مجھے ایک نقطہ دے کے چلے گئے کہ تمہارے اعمال اگر پہاڑوں جتنے بھی ہیں، جذبہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، تو اس نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں، چاہے تم ساری بخاری پڑھا کے فارغ ہو جاؤ، جب تم ساری بخاری پڑھ کے فاضل ہو جاؤ، اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، نیت کی بہت زیادہ اصلاح کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے تو ایسا کام ہو ہی نہ، تو مجھے اس کی توفیق دے جس میں نیت کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے کل مجھے جہنم میں جلنا پڑے۔ ہمارے ہاں شرک کی باتیں بہت ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب جو آدمی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے اس کو شرک نہیں سمجھتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ، اب اس پر کیوں خیال ہمارا نہیں جاتا کہ مجھے اگر یہ جذبہ ہے میرا کہ میری اس تقریر سے لوگ خوش ہو جائیں، میرے اس مدرسے کو لوگ اچھا کہیں اور کہیں جی بہت بڑا آدمی ہے جی، یہ ہے وہ ہے، ساری دنیا کی خوشامد اور تعریف مجھے مل جائے، اگر میری نجات کے سفر میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو تمہاری یہ تعریف کرنا میرے کس کام کا ہے؟ دنیا اسلام کے بہت بڑے محدث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کم بیش 50 بار بخاری شریف پڑھائی انہوں نے۔ مولانا شاہ رحمان صاحب آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں۔ ایک دفعہ رائے میں گیا تو میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے خواب میں حضرت شیخ کی زیارت ہوئی، حضرت شیخ کی زیارت ہوئی تو میں نے خواب میں ان کو ایک شیخ الحدیث صاحب کا تعارف کروایا کہ میں نے کہا حضرت یہ فلاں شیخ الحدیث ہیں، تو وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں میرے کان میں، ان کو تو ہمارے زمانے میں چون چرا کی اجازت بھی نہیں تھی، ان کو تو ہمارے زمانے میں چون چرا کی اجازت بھی نہیں تھی۔ حضرت کمال، یہ بات میں نے سنی، ان کو تو ہمارے زمانے میں چون چرا کی اجازت بھی نہیں تھی، اتنا خواب ہے۔ اب کیونکہ باتیں نبی کی ہیں اور نبی کی باتوں کا ادب اور لحاظ بہت ضروری ہے، شیخ الاسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھانے جب آتے تھے تو حدیث کے ادب میں مہنگا ترین خوشبو وہ کپڑوں پہ ڈال کے آتے تھے کہ میں آج محبوب کی حدیث بیان کروں گا، آج یار کی حدیث بیان ہوگی۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خاتون شادی کے موقع پر اس کی سہیلیاں تیار کر رہی ہیں، کوئی ماتھے پہ جھومر لگا رہی ہے، کوئی سرما لگا رہی ہے، جو بچیوں عورتوں کے شادیوں کے موقع پہ لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔
اور جس وقت وہ دلہن بن کر تیار ہو جاتی ہے تو ایک سہیلی آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ باجی آپ تو بہت بھلی لگتی ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی تعریف کر رہی ہوں اور آپ رو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں روئی اس لیے ہوں کہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا، سنوارا گیا، اگر اس نے میری تعریف کر دی تو تمہاری اس تعریف سے مجھے فائدہ ہوگا، اور جس کی میں بیوی بن کے جا رہی ہوں اگر اس نے مجھے رد کر دیا تو تمہارا یہ اچھا کہنا میرے کس کام کا ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ساری دنیا کے ہیں بہت نیک آدمی ہیں، لیکن نیک کو اندر سے پتا ہے کہ میری نیت میں کتنے چکر ہیں، میرے اندر کتنا مسئلہ ہے، اس لیے کسی خوشی میں مبتلا نہ ہوا کرے، کبھی کسی خوشی میں نہ پڑا کریں۔ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا کسی آدمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے۔ جب تک روح اور بدن آپس میں عافیت سے جدا نہیں ہوئے خاتمہ ایمان کے ساتھ، اس وقت تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے نیت ٹھیک ہو، جذبہ ٹھیک ہو۔ اور اہل علم کے لیے بھی ایک بات آپ ہی سے سنی ہوئی باتیں ہیں کہ جو لوگ امام بخاری پر اور امام اعظم کے درمیان جو جھگڑا پیدا کرتے ہیں کہ جی امام بخاری جو ہے وہ امام صاحب کے خلاف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان سے آپ یہ کہیں کہ یہ بخاری جو ہے کس کے ایما پر لکھی گئی ہے؟ اسحاق بن راہوے کون تھے؟ اسحاق بن راہوے جو تھے یہ امام اعظم کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے یہ بات کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حدیث کا کوئی ایسا صحیح مستند ایسا نسخہ مرتب کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات اپنے شاگرد حضرت امام بخاری سے کی، کیونکہ امام بخاری 194 سال بعد پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ کے دور کے، یعنی 194 سال کا فاصلہ ہے۔ تو خیر یہ انہی کی اماں پر یہ لکھی گئی، اور ایک ایک حدیث کے لیے امام بخاری نے کتنے سفر فرمائے، اور یہ حسین گلدستہ، پھر احادیث کی کتابیں کتنی زیادہ مرتب کی گئیں، لیکن مرتب ہونا بھی اپنی جگہ پر، پھر اللہ نے اتنی بڑی قبولیت بخشی۔ آپ اگر حرمین شریفین میں جائیں اور جب حرم کے امام خطبہ حج یا عمرہ اپنا جمعہ کا دیتے ہیں تو میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب وہ حدیث بیان کر کے رواہ بخاری، رواہ ترمذی، رواہ نسائی، اور یہ سارے اجمی ہیں، عربی ایک بھی نہیں ہے اس میں۔ ان سب کی قبریں ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا میں ہیں، اور اسی ذوق کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کو پھر ہم تک پہنچانے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑا علمی خاندان جس کے احسانات ہم نہیں چکا سکتے، وہ خاندان ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور آپ کو میں حیران ہو جائیں گے کہ شاہ ولی اللہ کی پوتی، شاہ ولی اللہ کی اولاد میں ایک عظیم خاتون گزری ہیں اور بہت بڑی محدثہ تھیں، ان کا نام ہے الشیخہ امۃ اللہ الدہلویہ۔ یہ شیخہ امۃ اللہ الدہلویہ جو تھی یہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اور حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ درخاسی رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابر جب حدیث کی اپنی سند بیان کرتے نا تو اپنی حدیث کی سند میں جب وہ الشیخہ امۃ اللہ کا نام لیتے تو یوں فرمایا کرتے کہ ہم اپنی اماں جی سے روایت کرتے ہیں۔ اوہ، ہم اپنی اماں جی سے روایت کرتے ہیں۔ اماں جی
اپنے باپ شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد العزیز سے اور شاہ ولی اللہ سے روایت کرتی ہیں۔ کیا مبارک خاتون تھی وہ، کیا عظیم خاتون تھی۔ تو یہ جو بچیوں کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، یہ جو مدرسے ہیں، اگر ان کو آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قید کے ساتھ، اس سے بڑی دین کی خدمت عورتوں کی تعلیم اور تربیت میں اور کوئی نہیں ہے کہ بچیاں محدثہ بنیں، بچیاں عالمہ بنیں، حافظہ اور قاریہ بنیں۔ اور اگر رعایت نہ ہو تو مفتی نظام الدین شامزئی شہید فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھریوں کا ہار ہے، پھر یہ چھریوں کے ہار ہیں۔